وہ روس اور چین کو تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرے گا کہ اسرائیل کے عزائم پورے ہو جائیں اس علاقے میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کے عزائم ہیں پورے ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ڈپلومیٹکلی کر سکتے ہیں، وہ جنگ تو نہیں کریں گے۔ اب ڈپلومیٹکلی میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو ہمارے بھی رول ہے پاکستان کا، وہ بھی ڈپلومیٹک، ہم سیکورٹی کونسل کے ممبرز بھی ہیں، بہرحال ہم OIC میں ہیں، تو ہمیں میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ کیونکہ ہم اب جنگ تو نہیں کر سکتے، تو لیکن جو پریشر ہم ڈال سکتے ہیں وہ یہ ڈال سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے، جو انفلوئنشل ہے، جن کا ویسٹ پہ بھی انفلوئنس ہے، جیسے سعودی عربیہ، UAE اور قطر گلف کے اندر ہیں، اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں مسلم ورلڈ میں، پاکستان، ترکی، انڈونیزیا، یہ مل کے ویسٹ پہ پریشرائز کریں ڈپلومیٹکلی کہ یہ تو سارا علاقہ ڈی سٹیبلائز ہوگا، اور ایک لمبی ابھی ہم مشکل سے ابھی جان نہیں چھڑائی جو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے جو جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا۔ پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ، انہی سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قصوری صاحب ٹائم دینے کے لیے پروگرام میں۔ سر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سٹیج پر اسرائیل کا ایران پر حملہ، ممکنہ طور پر ایران کیا رسپونڈ کر سکتا ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر کھوجی جائے تو آپ کی نظر میں کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو IAEA کا سیشن ہوا تھا وہ آخری، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے اب وہ اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہا۔ اب اس کو اسرائیل نے یہ انٹرپریٹ کیا، فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی، انٹرپریٹ بھی یہ کیا کہ جی یہ تو اب اٹس ریسنگ ٹورڈز اے نیوکلیئر پروگرام، یعنی کہ اب تیزی میں جانا چاہ رہا ہے۔ اور ایک قابل فہم بات ہے، کیونکہ جس قسم کے پریشر ایران پہ تھے اور کئی مہینوں سے، بلکہ 1.5-2 سال سے ہیں، جب سے حماس کی جنگ شروع ہوئی ہے اور وہاں جتنے دوست تھے ان کے الائز ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو نظر یہ آ رہا تھا کہ ایران کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور اس لیے اگر وہ نیوکلیئر پروگرام کو تیز کر دیتے تو قابل فہم بات تھی۔ تو ایک ان کو موقع مل گیا پرائم منسٹر نیتن یاہو کو اور ان جیسے لوگ جو خود ان جن پہ مقدمے اسرائیل میں بھی بنے ہوئے ہیں کہ اپنی لائف کو بھی پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل لائف کو، تو ایک اچھا موقع ملا، انہوں نے سوچا اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 2، میرا خیال ہے ان کو یہ بھی خطرہ تھا اور بلکہ غصہ بھی تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے بات کیوں کر رہے ہیں سول نیوکلیئر جو پروگرام ہے، اور وہ یہ بھی کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بغیر اسرائیل کو بتائے اور ان کی مرضی کے بغیر ایران سے بات چیت شروع کی تھی، اور لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ پروگرس ہو رہی ہے۔ پھر لگ ایسا رہا ہے کہ جب اندازہ ہوا امریکہ کو کہ یہ اتنی جلدی معاملہ حل نہیں ہوگا، اور اسرائیل اور یہ جو ایران ہے اپنی انریچمنٹ پروگرام کو زیادہ ڈیلے نہیں کرے گا یا اس کو اس حد تک کم نہیں کرے گا جو امریکہ چاہ رہا ہے۔ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بالکل انریچمنٹ بند کر دیں، ایران اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکہ کا شاید خیال ہوگا کہ یا برائے نام انریچمنٹ ہو جائے یا نہ ہو، اور اب جب امریکہ کو یہ اندازہ ہوا اور انہوں نے اپنا یہ بھی کہا کہ ہم تو ڈسسیٹسفائیڈ ہیں جو پروگرس ہو رہی ہے، تو اسرائیل کو ایک موقع مل گیا۔ تو اب آپ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ملی بھگت تھی یا یہ تھی کہ جب حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع میں اس کے خلاف تھے کہ اسرائیل حملہ کرے، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ جو یہ پروگرام ایران نہیں چھوڑے گا سول نیوکلیئر انرجی والا، کیونکہ وہ ان کا خیال تھا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ کہا تو اسرائیل نے یا اس کا فائدہ اٹھایا یا انہوں نے مل کے فیصلہ کیا۔ اس میں تو میں کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتا۔ آپ بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ جب ان مذاکرات میں کودے تو وہاں کوئی خاطر خواہ رزلٹ جب انہیں نہیں ملے تو اس کا نتیجہ تو پھر پتہ چل گیا نا، اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا اور ٹرمپ کو بھی پتہ تھا کہ کیا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو خطرہ وہ یہی ہے کہ انریچمنٹ کا کتنا جوہری پروگرام ان کا کہاں کھڑا ہے۔
اس کا آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ میں بہت سارے لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ وہاں وہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، جوہری پروگرام ان کا پایہ تک میل تک پہنچ چکا ہے، اس طرح کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں. آپ اسے ذاتی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو IAEA اس کو انسپیکٹ کر رہا تھا. ایران نے چھپ کے اگر کچھ کیا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن سپوزنگ وہ کر رہے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تو تھا کہ ان کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیا جائے گا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے شاید یہ نہ چاہتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے کہ کیا ان کی مرضی سے ہوا ہے یا ان کی مرضی سے نہیں ہوا. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ نہیں ہماری بات مان رہے، تو پھر انہوں نے جب یہ پبلکلی اناؤنس کیا تو نیتن یاہو کو موقع ملا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اور تیزی آئے گی ایران کے نیوکلیر پروگرام میں. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو تیزی آئے گی اسرائیل کیا کر سکتا ہے اس کو روکنے کی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران پہ بھی. اگر ایران نے جنگ امریکہ سے بھی کی اور اس کے جو حلیف ہیں اس علاقے میں ان سے کی، تو پھر امریکہ بھی اسرائیل پہ اس پہ ایران پہ حملہ کرے گا. اور اسرائیل وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو ان کی ڈیپ فیسلٹیز ہیں جیسے فوردو میں ہے، کہ اس کو اور بڑے ان کے ہارڈنڈ سائلوز ہیں جس میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، تو شاید وہ اسرائیل نہیں کر سکتا لیکن امریکہ کر سکتا ہے. تو اگر امریکہ کو انہوں نے ان کے اوپر بھی حملے کیے تو امریکہ یہ پھر سوچے گا کہ میں بھی وہی کروں جو اسرائیل کر رہا ہے. اور جو اسرائیل نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ بنکر بسٹر بامز لگا کے ان کو ختم کر دے، جو ان کی انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں کر سکے گا، یہ نہیں، یہ میں نہیں جواب دے سکتا. لیکن امریکہ کے پاس وہ چیز ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی بہت مشکل فیصلہ ہو گیا ان کے لیے، ایران کے لیے، کہ وہ اس جنگ کو محدود رکھیں اسرائیل تک. اسرائیل کی پراکسیز، اسرائیل کے جو مشنز ہیں، اسرائیل کی جو پراپرٹیز ہیں دنیا میں، اور حملے کریں اسرائیل پراپر پہ، یا اس کو امریکہ کو بھی شامل کر لیں. تو یہ فیصلہ تو امریکی قیادت، یہ ایرانی قیادت کرے گی. یہ میں تو نہیں، میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس کی. آپ اس میں بھی گائیڈ کیجئے کہ انٹرنیشنل پلیئرز میں خاص طور پر چائنا اور رشیا، اور یہ پھر آپ کو کہاں کھڑے نظر آتے ہیں، اور ممکنہ طور پر ایران کے پاس جب جنگ امپوز ہو گئی ہے تو اب کیا آپشنز بچتے ہیں ایران کے پاس؟ دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے کہ رشیا اور چائنا کو تو بالکل ہی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ امریکہ، کیونکہ اسرائیل کی اگر کوئی وکٹری ہے تو امریکہ کی وکٹری ہے. اگر ان میں ٹائم بینگ اگر ڈیفرنسز بھی تھے مائنر، تو وہ ٹیکٹیکل ڈیفرنسز ہے، اسٹریٹجک ڈیفرنسز نہیں ہیں. تو وہ روس اور چین کو تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرے گا کہ اسرائیل کے عزائم پورے ہو جائیں اس علاقے میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کے عزائم ہیں پورے ہو رہے ہیں. اس لیے انہوں نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ڈپلومیٹکلی کر سکتے ہیں، وہ جنگ تو نہیں کریں گے. اب ڈپلومیٹکلی میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو ہمارے بھی رول ہے پاکستان کا، وہ بھی ڈپلومیٹک، ہم سیکیورٹی کونسل کے ممبرز بھی ہیں، بہرحال ہم OIC میں ہیں. تو ہمیں، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ کیونکہ ہم اب جنگ تو نہیں کر سکتے، تو لیکن جو پریشر ہم ڈال سکتے ہیں وہ یہ ڈال سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے، جو انفلوئنشل ہے، جن کا ویسٹ پہ بھی انفلوئنس ہے، جیسے سعودی عربیہ، UAE اور قطر گلف کے اندر ہیں، اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں مسلم ورلڈ میں، پاکستان، ترکی، انڈونیزیا، یہ مل کے ویسٹ پہ پریشرائز کریں ڈپلومیٹکلی کہ یہ تو سارا علاقہ ڈی سٹیبلائز ہوگا. اور ایک لمبی، ابھی ہم مشکل سے ابھی جان نہیں چھڑائی جو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے جو جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں جو فورسز انلیش ہوئی تھیں، ابھی بھی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں فرام افغانستان بائی دی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، جو اپنا نام اس علاقے میں انہوں نے دیا ہوا ہے. تو یہ تو بڑی ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی ساری اسلامی دنیا میں، اینڈ ایون ان یورپ.
جو یہ ہمیں چاہیے کہ یورپ کے کو بھی اس کو انوالو کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ویسٹرن گورنمنٹس نے کئیوں نے کنڈیم کیا ہے انکلوڈنگ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نے، تو یہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جائے گا، کیونکہ اب جنگ جب کر دی ہے اسرائیل نے شروع، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دوسرے ملک اسرائیل سے جنگ کریں، جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے، تو پھر ڈپلومیٹکلی اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، امریکہ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، یورپ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو جنگ جو چھڑی ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنا نقصان ایران پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا ان کو تو پھر ایک اور تصویر اس کی قصوری صاحب کیا پاسبلٹی ہے، اور ایران اگر کا اچھا خاصا ڈیمیج کرنا اور ڈینٹ ڈالنے کی آپ پاسبلٹی کتنی دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ جو بتا بھی رہے ہیں اور سارے مبصرین یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی شروعات بھی ہو سکتی ہیں، اس طرح کی باتیں، جیسے اس کا دائرہ بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، اگر یہ معاملات نہیں تھمتے تو اس کا چانس پھر کتنا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ اس کے پھیلنے کو تو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا شروع سے خیال ہے کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایک دفعہ جنگ آپ شروع کر دیں تو پھر وہ شیکسپیئر کی ایک ہے mischief thou art afoot, take thy course that thou wilt، یعنی ایک دفعہ مسچف انلیش جب ہو گئی ہے تو کوئی ایسا سائنسدان ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو بیٹھ کے بچا دے کہ یہ کیا کیا رخ لے گی، یہ جلدی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس معاملے کو زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، اور یہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ آج اچھی بات ہے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے فون کر کے ان سے بات کی ہے، ان کے فارن منسٹر سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے، جیسا کہ پاکستان نے بھی کنڈیم کیا ہے جو اٹیک ہے ان کا، اور یہ پاکستان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انڈر آرٹیکل 51 ان کو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے۔ تو یہ تو ڈپلومیٹکلی تو ہمیں جو کرنا چاہیے کریں، سیکورٹی کاؤنسل میں کریں، OIC میں کریں، لیکن میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ کوئی نیا مسلم بلاک بنے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مس انڈرسٹوڈ، کیونکہ وہ تو اسلامک دنیا اور ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گلف میں جو 3 بڑی طاقتیں جن کا میں نے نام لیا ہے، جن کا بہت امریکہ پہ انفلوئنس ہے، اور وہ 3 بڑے ملک پاکستان، انڈونیزیا، ترکی، جن کی فوجیں بھی ہیں، جن کے ویسٹ سے الائنسز بھی رہے ہیں، اور جو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں، تو میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کا ہمیں رول ادا کرنا چاہیے۔ کشور صاحب آخری بات میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں پاکستان اور انڈیا آئیں تو وہ جنگ بند کروانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، یوکرین اور رشیا کے معاملے میں بھی انہوں نے بڑی ٹرائی کی، اور وہ جو یوکرینی پریزیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا وہاں بیٹھ کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ان سارے معاملات میں امریکہ کا رویہ اور یہ ساری چیزیں، اس کو آپ کیسے ڈیکوڈ کریں گے اور کیسے اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے پہلے تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے اپنے سپورٹرز میں ڈیویژن ہوگی امریکہ میں، کیونکہ یہ جب آئے تھے ان کی تھیوری، ان کا لائن یہ تھی کہ اس واز این آئسولیشنسٹ موومنٹ، کہ یہ امریکہ میں ہسٹوریکلی ہے کہ آئسولیشنسٹ یہ 25-30 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اپنا ملک کافی ہے، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یورپ کی جنگوں سے باہر نکلنا چاہیے، مڈل ایسٹ کی جنگوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو اگر یہ اس میں مزید پھنستے ہیں تو پھر تو ان کے یہاں خود ڈویژن ہوگی۔ کویسچن کیا جائے گا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بیسک فلسفی ہے، اور ایک تو یہ کہ وہ مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہ رہے تھے کہ فوکس کریں وہ ساؤتھ چائنا سی پہ، چائنا پہ، تائیوان پہ، اور وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ اور نمبر 2، اگر انہوں نے چین کے ساتھ ابھی کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے ٹیرفز کے اوپر، اور اس کے اوپر مزید ٹینشن بڑھتی ہے، تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں نہیں جائے گی چیز جو ہے، نہ ان کے مزید کنفیوژن ہوگا میں ان کے سپورٹرز کے درمیان۔ لیکن بہرحال جب جنگ شروع ہو جائے پھر وہ it will take its own course as I was quoting Shakespeare earlier۔ سر بہت شکریہ۔